آغاز میں سب سے پہلے بات کریں گے بیان حلفی پر دستخط نواز شریف کے لندن دفتر میں ہوئے۔ سابق جج رانا شمیم کے بیان حلفی کو نوٹرائز کرنے والے چارلس گتھری کا تہلکہ خیز انکشاف۔ کہتے ہیں نواز شریف کے لندن آفس میں سابق جج رانا شمیم بھی موجود تھے، مجھے بھی وہیں بلوایا گیا۔ چارلس گتھری نے 3 بار اس بات کی تصدیق کی رانا شمیم نواز شریف کے دفتر میں موجود تھے، بیان حلفی کو نوٹرائز کرنے سے پہلے ٹھیک طرح سے پڑھا نہیں تھا۔ بیان حلفی پر دستخط نواز شریف کے لندن دفتر میں ہوئے، سابق جج رانا شمیم بھی موجود تھے، مجھے بھی وہیں بلوایا گیا۔ بیان حلفی کو نوٹرائز کرنے والے چارلس گتھری کا تہلکہ خیز انکشاف۔ انگریزی اخبار ایکسپریس ٹریبیون کے رپورٹر نے لندن میں نوٹری کے سالیسیٹر چارلس گتھری سے رابطہ کر کے بیان حلفی سے متعلق سوالات کیے۔ چارلس گتھری کے جوابات نے نیا پنڈورا کھول دیا۔ برطانوی سالیسیٹر چارلس گتھری کا ماننا ہے کہ رانا شمیم سابق وزیر اعظم نواز شریف کے انتہائی قریبی دوست ہیں۔ چارلس گتھری نے 3 بار اس بات کی تصدیق کی کہ رانا شمیم نواز شریف کے دفتر میں موجود تھے۔ گتھری سے سوال ہوا کہ کون سا والا دفتر، تو جواب ملا ماربل آرچ والا دفتر۔ کیا وہ نواز شریف کے دفتر میں دوستانہ ماحول میں موجود تھے؟ جس پر گتھری کا کہنا تھا کہ جی بہت زیادہ۔ ماربل آرچ پر اسٹین ہوپ پلیس میں جس دفتر میں بیان حلفی پر دستخط کیے گئے وہ فلیگ شپ ڈیولپمنٹ لمیٹڈ کے دفتروں میں سے ایک ہے، جس کے ڈائریکٹرز میں حسن نواز شامل ہیں۔ یہ وہی دفتر ہے جہاں نواز شریف اپنی تمام سیاسی مصروفیات سر انجام دیتے ہیں، اہم ملاقاتیں اور پریس کانفرنسیں کرتے ہیں۔ چارلس گتھری کے ایکسپریس ٹریبیون کو دیے گئے جوابات میں یہ بات واضح ہے کہ انہوں نے بیان حلفی کو نوٹرائز کرنے سے پہلے ٹھیک طرح سے پڑھا نہیں تھا۔ وہ بہت مصروف تھے جس وقت انہیں بلایا گیا، اس لیے سرسری سا پڑھنے کے بعد نوٹرائز کر دیا۔ یہی نہیں، چارلس گتھری نے مزید بتایا کہ رانا شمیم کے بیان حلفی کو نوٹرائز کرتے وقت ارد گرد کافی لوگ موجود تھے جن کے رد عمل سے لگ رہا تھا کہ اس دستاویز کی کافی اہمیت ہے جو نواز شریف کو فائدہ پہنچائے گی۔ ٹریبیون کے رپورٹر نے لکھا کہ چارلس گتھری کے بیان کی تصدیق کے لیے نواز شریف، اسحاق ڈار، حسن اور حسین نواز سے رابطے کی کوشش کی گئی لیکن کوئی جواب نہیں ملا۔ سابق چیف جج گلگت بلتستان رانا شمیم کے بیان حلفی سے متعلق یہ انکشاف سامنے آیا ہے۔ ایکسپریس ٹریبیون کے مطابق رانا شمیم نے بیان حلفی پر دستخط نواز شریف کے دفتر میں کیے۔ اسی پر بات کریں گے، ہمارے ساتھ اس وقت ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری صاحب۔ فواد چودھری صاحب، بہت شکریہ۔ یہ نئی خبر سامنے آئی ہے اور جو ایکسپریس ٹریبیون نے خبر شائع کی، آپ نے بھی ظاہر اپنی ٹویٹ پر اس کا حوالہ دیا، نواز شریف کے سامنے نوٹرائز کیا، یہ کیس پر کس طرح اثر انداز ہوگا اور یہ کیا رخ اختیار کرے گا؟ سب سے پہلے تو دیکھیے، بڑی ایک جو کہانی ہے اب تو پوری کھل کے سامنے آ گئی۔ یعنی یہ جو رانا شمیم ہے، سب سے پہلے تو ان کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ یہ پی ایم ایل این کے لائرز ونگ کے عہدیدار ہیں۔ اس کے بعد ان کو پہلے جج بنایا گیا، پھر گلگت بلتستان کا چیف جسٹس بنایا گیا۔ اس کے بعد یہ لندن پہنچتے ہیں۔ لندن میں نواز شریف کے دفتر میں ایک نوٹریز پبلک جو ہے اس کو بلایا جاتا ہے اور اس کے سامنے نواز شریف جو ایفیڈیوٹ جو ہے وہ تحریر کرواتے ہیں، مطلب وہ سنتے ہیں اس کو اور نواز شریف اپروو کرتے ہیں اس نوٹری پبلک کے سامنے، اور اس کو وہ نوٹری پبلک کہتا ہے کہ میں نے وہاں پہ ان کے دفتر میں بیٹھ کے اس کو نوٹرائز کیا ہے۔ اس کے بعد پھر ٹائمنگ کی جاتی ہے اور حسین نواز جو ہے وہ یہ جو ایفیڈیوٹ ہے وہ انصار عباسی صاحب کو بھیجتے ہیں پرنٹ کرنے کے لیے، این اس اپیل کے وقت سے پہلے جو مریم نواز شریف کی ایکویٹل کی اپیل ہے۔ اور اس ایفیڈیوٹ میں الزام لگایا جا رہا ہے جو عامر فاروق صاحب ہیں جو جج ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے، ان کا نام لے کے کہ ان کو ثاقب نثار صاحب نے فون کیا اور کہا کہ آپ نے یہ کیس جو ہے اس کس طرح سے آپ نے اس کو سزا دینی ہے۔ اب جو غلطی ہوئی ان سے وہ یہ ہوئی کہ انہوں نے یہ چیک نہیں کیا کہ عامر صاحب جو تھے، جسٹس عامر جو تھے، وہ تھے ہی چھٹیوں پر، وہ اس بینچ کا حصہ ہی نہیں تھے اس وقت جس کا تذکرہ ایفیڈیوٹ میں ہوا، تو اس کی وجہ سے یہ ساری گڑبڑ ہو گئی۔ اور اب تو یہ کہانی بالکل کھل گئی ہے کہ کس طرح سے ایک سسیلین مافیا کی طرح یہ پورا خاندان جو ہے یہ ایکٹ کرتا ہے، اور انہوں نے تمام جو تانے بانے ہیں ان کو جوڑا۔ مریم نواز کو مقصد یہ تھا کہ جسٹس عامر جو ہیں وہ اس بینچ سے علیحدہ ہو جائیں تاکہ مریم نواز کی اپیل کیا یہ اسٹیبلش کرتا ہے فواد صاحب کہ جو وہ بیان عدالت میں دے رہے ہیں رانا شمیم صاحب
کہ یہ ان کے ضمیر پر بوجھ تھا، اس لیے انہوں نے یہ حلف نامہ لکھ کر رکھا تھا. لیکن اگر یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ جیسے کہ وہ بیان دے رہے ہیں چارلس گتری کہ نواز شریف کی فیملی کی موجودگی میں، جس میں حسن حسین بھی تھے، یہ نوٹری جو ہے یہ نوٹرائز کیا گیا، تو آپ کے خیال میں پھر ان کے انٹینشن جو وہ بتا رہے ہیں وہ پھر غلط ثابت ہوتے ہیں، اس پر کیا کہیے گا؟ اب تو یہ دیکھیے نا بالکل کھل کے ثابت ہو گیا کہ یہ تو ایک نواز شریف اور ان کی جو خاندان ہے اس کی طرف سے یہ ایک پوری کہانی بنائی گئی. اس سے حقیقت سے کوئی تعلق نہیں تھا اور صرف اس کا مقصد یہ تھا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کو پریشرائز کیا جائے کہ وہ مریم نواز کی اپیل نہ سنیں. اور یہ تمام کہانی جو ہے وہ اب کھل کے سامنے آ گئی ہے اور انہوں نے جو نوٹری پبلک ہے اس کے یہ بیان جو ہے بڑی لیکن اہمیت کا فواد صاحب حامل ہے. اب ان انکشافات کے بعد اس حلف نامے کی قانونی حیثیت کیا رہ جاتی ہے؟ بطور وکیل آپ کیا کہیں گے؟ اس حلف نامے کی تو اب کوئی حیثیت نہیں رہ گئی. اور پھر جیسے کہ جو چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ ہیں وہ پہلے ہی اس کا نوٹس دے چکے ہیں. اب یہ نئے انکشافات جو ہیں یہ پھر ان کے سامنے جائیں گے اور یقینی طور کے اوپر اس کا کوئی شبہ ہی نہیں ہے کہ یہ کورٹ کو، ہائی کورٹ کو ایک متاثر کرنے کے لیے اور اس کی جو آزادانہ فیصلے کرنے کی صلاحیت ہے اس پر اثر انداز ہونے کے لیے یہ ساری کہانی گئی. ٹھیک ہے، یعنی کہ آپ کے خیال میں کہ یہ جو ساری ابھی صورتحال سامنے آئی کہ کیسے ملے، کس طرح نوٹرائز ہوا، اس کا حلف نامے پہ یوں اثر پڑے گا کہ اس کی قانونی حیثیت نہیں رہ جائے گی، یعنی کہ اس کے کانٹینٹ کو پھر کنٹیسٹ نہیں کیا جا سکے گا. اس کے کانٹینٹ تو اب رہ ہی نہیں نہ گئے. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں دو باتیں ہوئی. پہلے تو جو ویڈیو آڈیو شیئر ہوئی وہ ثابت ہو گیا کہ وہ فیک ہے اور اس کے بارے میں اب جو ہے وہ پہلے سما ٹی وی نے کیا، پھر اے آر وائی نے تو ایک کمپنی سے ہی اس کی فورینسک کروا لی اور ان دونوں میں ڈکلیئر ہو گیا کہ وہ جو ٹیپ ہے وہ فیک ہے. اس کے بعد یہ جو ایفیڈیوٹ ہے اس کے بارے میں اب آ گیا کہ نواز شریف کے دفتر میں انہوں نے تحریر کروایا، ان کے سامنے تحریر ہوا. اب اس کے بعد ان کے کانفیڈنس کی کیا حیثیت رہے گی؟ یہ تو بالکل ایک ردی کا ٹکڑا ہے. اب ٹھیک ہے، اور تھوڑی سی ذرا معلومات کے لیے، کیا جس طرح یہ نوٹرائز ہوا اور جو لوگ اس میں جن کو فائدہ پہنچنا تھا وہ موجود تھے، ان کی موجودگی میں کیا اسی طرح سے ہوتا ہے فواد چودھری صاحب، یا اس کے لیے ایک پراپر الگ طریقہ ہوتا ہے؟ کیونکہ اٹس اے لیگل ڈاکیومنٹ. اٹس اے لیگل ڈاکیومنٹ. اور سب سے پہلا اس کا نقطہ، اس کا جو سمجھیے کہ جو لیگل ویلیڈیٹی ہے وہ یہ ہے کہ انفلوئنس کے بغیر ہوا. اب آپ نواز شریف کے دفتر میں بیٹھ کے ان کو سنا کے نوٹرائز کر رہے ہیں تو پھر بات تو ختم ہوگی، ایفیڈیوٹ کی تو حیثیت ختم ہوگی مکمل طور کے اوپر. اور پھر دوسرا اس کا حصہ جو ہے وہ معذرت کے ساتھ جس طریقے سے گروپس کو، صحافیوں کو استعمال کیا جاتا ہے اپنی کیسز کے اوپر اثر انداز ہونے کے لیے، وہ اس سے متعلق ہے. اور ایک اتنے بڑا گروپ جو ہے اس کو یا تو بیوقوف بنایا گیا. اب یہ ایک بات ہے کہ پتہ نہیں اب انصار عواطی صاحب جانتے بوجھتے وہ استعمال ہوئے یا انہیں استعمال کیا گیا، یہ اب ایک دوسری کہانی ہے. اور اسی لیے میں سمجھتا ہوں کہ جو صحافت ذمہ داری کے ساتھ کا جو اصول ہے وہ پاکستان میں نہیں ہے اور اس کی وجہ سے بھی بڑے مسائل جو ہیں وہ پیدا ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ فواد چودھری صاحب ARY نیوز سے گفتگو کرنے کے لیے.